اللہ و اعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و اعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود نبی پاک سید عالم نور مجسم دی ذات طیب دے اوپر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے کہ جس شخص نے دنیا دے اندر ایک فرض نماز تے ایک سجدے نو رب کریم دی بارگاہ چ کامل انداز سے ادا کیتا، صبح قیامت جس وقت میزان تے فیصلے ہو جان گے، جنتی جنت چ چلا جائے گا، جہنمی جہنم چ چلا جائے گا، تے جڑا نمازی دنیا دے اندر کامل انداز سے 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 سجدے کر کے گیا ہوئے گا، جنت اس دا مقدر بنے گی نا، تے پھر رب کریم جنت دے اندر ہر سجدے دے نعم البدل چ ایک دفعہ اپنا دیدار الہی کروائے۔ یہ فرمان رسول تے بڑی تاثیر دا حامل۔ تے دوسرا فرمان سننا کہ میرے حضور فرماندے جس وقت ماہ سیام آندا نا تے رب کریم ہر نفل نو فرض دے برابر اجر عطا کر دیندا ہے۔ بندہ ایک نفل پڑھے گا لیکن رب کریم دی بارگاہ چ جڑا اجر بندے دے حصے آئے گا وہ فرض دے برابر آئے گا، تے ایک فرض نو رب کریم 70 فرضاں دے برابر لیا کے کھڑا کر دیندا ہے۔ تے صاحبو سوچو تے صحیح نہ کہ جڑے لوگ نماز تراویح پڑھنے تو تھوڑی ساری کتراہٹ دا شکار ہو جاندے نے، پیچھے قدم ہٹاندے نے، کچے کچے مظاہرے مشاہدے کر کے دکھاندے نے، انہاں اگے اپیل ہے کہ یار گھر جا کے تھوڑا ریاضی ٹھیک ہوئے تے حساب کر کے دیکھنا کہ 20 رکعتاں مبنی ہے نماز تراویح، ہر رکعت 2 سجدیاں دے اوپر کھڑی ہے تے پھر 40 سجدے ہو گئے، تے سوچتے صحیح نہ کہ ایک دن تراویح پڑھیں گا تے جدو جنت اندر پہنچیں گا تے یہ نفل نماز نو رمضان دی برکت دے نال فرضاں دے برابر رب کھڑا کرے گا، تے کم از کم بھی ایک نماز تراویح دے نعم البدل چی اللہ رب العزت اپنا دیدار 40 مرتبہ تیرا مقدر بنا، تے 40 مرتبہ دیدار الہی کرنے دا شوق کر کے بندہ اللہ اکبر آکے تے پھر میرا خیال ہے تھکاوٹ نہیں ہوئے گی، پھر پریشانی نہیں ہوئے گی، پھر لطف آئے گا، پھر انسان جھوم کے آکھے گا کہ ختم ہو گئیاں، میرا شوق ابھی جوان سی، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی تو دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے میرا مگر شوق اتنا کہ میں پھر وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ تے رب کریم دی آواز دا وہ نغمہ جڑا سی، وہ جڑا رب کریم نے علاپ کے دسیا جناب موسیٰ نو، وہ سننے دا شوق پیدا کر بیٹھے تے یار میں تو اس نبی دے امتیاں جس نبی دے امتیاں نو رب کہہ رہا میں آپ دیدار عطا کرواواں گا۔ تے سوچو تے صحیح نہ پھر جدو رب دا دیدار ہو گیا تے پھر پیچھے کی بچدا کہ جنت بنانے والا، خدمت کرو گے خدا ملے گا، عبادت کرو گے جنت ملے گی۔ یہ بھی بڑا کمال دا جملہ ہے، عبادت ہے، جنت ہے، خدمت خدا ہے۔ رمضان شریف دے اندر درجات دے اندر بلندی اس وجہ دے نال آ جاندی ہے کہ لوگ دسترخوان سجا دیندے، غرباء نو لوگ بٹھا دیندے نا، مخدوم خود بن جاندے نا تے انہاں دی خدمت دا ذمہ اپنے ذمے لے لیندے نا۔ اللہ رب العزت صحیح معنیاں چ نماز تراویح دا اہتمام ذوق و شوق نال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو بعد اگلی بات نو ذرا ذہن نشین کر لینا کہ یہ جڑا روزہ نا ایک مشقت والی عبادت ہے، کچھ احباب اس نو اپنے واسطے موجب تکلیف سمجھتے ہیں، کہندے جی بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ تے بات اس طرح کہ علامہ رضوی علیہ رحمہ ایک حدیث پڑھ دے رہے ہیں، ویسے تے حدیث تا مینوں بھی حوالہ آندا ہے لیکن ایک بزرگ دی نسبت دنال کر کے سنانا مینوں بڑا مزہ آندا۔ فرماندے نا کامیابی مشکلات کی کانڈ پہ سوار ہو کے آتی ہے۔ اگر تو جنت چ جانا چاہنا، کامیابی نو اپنا مقدر بنانا چاہنا تے پھر روزے جیسی مشقت چو گزرنا پے گا۔ کامیابی مشکلات کی کانڈ پہ سوار ہو کے آتی ہے۔ تے صاحبو اس مقام تے ذرا استقامت دا مظاہرہ کرو، تھوڑا سارا ڈٹ جاؤ۔ جڑا روزہ رکھدا نا وہ حق دے نال کھڑا ہوندا ہے، تے جڑا روزہ حق ہونے دی علامت ہے، تے جڑا تکلیف کو ڈر گیا، مصیبت دے آنے تو ڈر گیا کہ میں کمزور ہاں، میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے، کتے پیپر دی تیاری ادھوری نہ رہ جائے،
ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋग ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਨਾਯਾਬ ਮਸਲਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਜੁਮੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ انسان کو لو غلطی ہو جائے کہ 2 رکعتاں تو بعد بیٹھ کے اتحیات پڑھنی سی تے غلطی نال کھڑا ہو گیا، ہن کھڑا ہو گیا یا کھڑا ہونے دے قریب ہے تو انہوں یاد آ گیا کہ اوہو میں تے اتحیات پڑھی نہیں، جڑا 2 رکعتاں تو بعد والا قاعدہ وہ نہیں کیتا۔ تے شریعت اسلامیہ کہندی ہے کہ اگر تو کھڑا ہو چکیا یا ہونے دے قریب ہاں تے پھر تو واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ کھڑا ہونا اس مقام تے فرض ہے تے بیٹھ کے اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ تے جتھے فرض واجب اکٹھے آ جان تے شریعت کہندی ہے واجب نو چھڑ دے تے فرض نو پکڑ لے۔ تے جڑی نا روزہ ایک فرض عبادت ہے، تے اے جڑا تو فتویٰ دے رہے ہیں صاحب، ایسا نہ ہوئے کہ تیرے کو نیکیاں کامل ہون، تیرے عمل درست ہون، جنت دا تو حقدار ہوئے، تے ایک فرشتہ آ کے کہ مالک اپنے پتر نو صرف اس وجہ نہ روزہ چھڑوا دیتا سی کہ کتے پیپر دی تیاری ادھوری نہ رہ جائے، تے رب کریم کتے جلال اندر آ کے تیری جنت نو جہنم چ نہ بدل دے۔ اس چیز نو ملحوظ خاطر رکھو یار، اسی لوگ منٹ نہیں لگان دے، اپنی مرضی دی فقہ، اپنی مرضی دی شریعت، اپنی مرضی دا دین متین قائم کر لینے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر لمحے فکر دین نو جوان تو جوان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضور دے غلاموں، جڑا شخص روزہ نہیں رکھدا یا روزہ نہ رکھنے دی ترغیب دلاندا، گویا وہ حق نو چھوڑدا ہے۔ یہ ذرا میرے جملے نو سمجھنا، وہ حق نو چھوڑدا ہے تے کدی کدی حق دی غیرت جاگ جاندی ہے، پھر حق اس بندے نو چھوڑ دیندا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ حق اس بندے نو چھوڑ دیندا، صرف جملہ نہیں، میں دلیل قائم کرنا۔ شیطان نے غرور و تکبر چ آ کے تے حق نو چھوڑیا سی۔ رب کیا سی کہ سجدہ کر، اس وقت سجدہ تے حق ایک مقام تے کھڑے سی۔ شیطان دی عبادت دیکھ لیا، زمین دے چپے چپے تے سجدہ ہے، معلم الملکوت ہے، تمامی نوری فرشتیاں دا امام ریا، سردار ریا، بیت المعمور دا امام و خطیب ریا، لیکن رب کریم نے فرما دیتا بھئی کہ ہن سجدہ کر، ہن سجدہ تے حق ایک مقام تے آگے۔ شیطان نے غرور و تکبر انا دا خول جوان کر کے کھڑا کیتا تے کیا اوہو میں تے سجدہ، گویا شیطان نے حق دا انکار کیتا، حق نو چھوڑیا، پھر حق دی غیرت پیدار ہو گئی، پھر حق نے شیطان نو رد کر کے رکھ دیتا۔ او جڑی زندگی بھر دی عبادت سی، چپے چپے دے سجدے سی، اتنا بڑا منصب سی، کچھ بھی شیطان نو بچا نہ پایا۔ تے کیتے اپنی انا دے خول نو اتنا جوان نہ کر لینا کہ شیطانی روش تے چل کے اپنی عبادت دے سارے ذخیرے نو ضائع نہ کر لینا۔ حتی الامکان کوشش کرو کہ ہمیشہ حق نال کھڑے ہو جاؤ، کسی بھی مقام تے جا کے حق نو حقیر سمجھ کے نہ چھوڑنا۔ ساڑھے پنجابی چ کہندے ہوندے نا کہ جس وقت ماڑے بندے دی غیرت بیدار ہو جائے نا تے بڑے بڑے تگڑیاں نو دینے تارے وکھا چھوڑدا ہے۔ تے یارو اے حق ہوئے جڑا رب حق قائم کیتا ہے، تے پھر اگر رب دی غیرت نو تو چیلنج کرے گا تے اس دی غیرت اگر جوان ہو گئی تے پھر سوچ تے صحیح نا کہ تو میں کس طرح اپنا گزارا کران گے۔ رہی بات روزے دی، تے اہل عرب دی اندر نا یہ جڑا لفظ سوم ہے، سوم ہے نا عربی دا لفظ، ادا اردو ترجمہ کریے تے روزہ بندہ ہے۔ اہل عرب دی اندر سوم دی کوئی حقیقت نہیں سی، لوگاں نو اے عبادت معروف طور تے پتہ نہیں سی، بلی پچھلیاں شریعتاں چ عبادت رائج رہی، جناب موسیٰ دی شریعت دے اندر رہی، جناب عیسیٰ دی شریعت اندر رہی، لیکن عرب شریف دے اندر اے والی عبادت اتنی معروف نہیں سی۔ اے جڑے لوگ لفظ سوم استعمال کردے رہے ہیں کہ اصطلاح چ لیندے رہے ہیں۔ مثال دیندہ چلا کہ انہاں دے ہاں جڑا لفظ سوم سی، ایدی شرح کس طرح کردے رہے ہیں؟ یہ اپنے گوڑیاں نو سوم کرواندے رہے ہیں، روزہ رکھواندے رہے ہیں۔ اہل عرب ذرا پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا جڑی عبادت کر رہی ہیں اس دی ابتدا کتوں ہو رہی ہے، تاریخ اس دی کی بندی ہے۔ اہل عرب اپنے گوڑیاں نو روزے دی مشقت چو گزار دے رہے ہیں، کیوں گزار دے رہے ہیں؟
کہ عرب دے اندر جس وقت جنگ لڑی جاندی رہی ہے تے جنگ دے میدان چ جو دو جانور استعمال ہوندے رہے ہیں، ایک جانور ہے اونٹ، دوسرا جانور ہے گھوڑا، تے دونوں ہی جانور دوران جنگ بڑی قابلیت دا مظاہرہ کرتے رہے ہیں، لیکن جڑا گھوڑا نا یہ سرعت دے اعتبار تے، رفتار دے اعتبار تے یہ اونٹ نالوں زیادہ تیز ہے۔ گھوڑا اونٹ بھلے ہی صحرا دا جہاز کہلاندا، اس دے اندر کچھ کوالٹیز نے، اگر کھانا نہ کھائے تے ہفتوں گزارا کر سکتا ہے، پانی نہ پیے، سورج چمکتا ہوئے، صحرا تپدا ہوئے، لیکن وہ گزارا کر سکتا ہے۔ تے گھوڑا عرب دی جڑی سی آب و ہوا اس دے نال مطابقت نہیں سی رکھدا، تھوڑی ساری بھی گرمی ہونی تے گھوڑے نے نا فوری طور تے پریشان ہو جانا، ہکلاہٹ دا شکار ہو جانا، زبان اس دی لٹک جانی، مشقت دا سامنا یا مقابلہ کرنا اس تے من دی بات نہیں سی، اس دے اندر اتنی طاقت نہیں سی۔ پھر اہل عرب بڑے ذہین سے انہاں سوچیا کہ گھوڑا اونٹ دی نسبت زیادہ قابل ہے، میدان دے وچ یہ کام زیادہ کردا ہے، تو کوئی ایسا کام کیتا جائے کہ گھوڑے نو تیاری دیتی جائے، تربیت دیتی جائے۔ تو انہاں نے نا گھوڑے نو نا رفتہ رفتہ پہلے ایک دن بھوکا رکھیا، پھر 2 دن بھوکا رکھیا، پھر اگلے ماہ 3 دن بھوکا رکھیا، اس طرح کر کر کے گھوڑے نو سوم کرواندے رہن، کھانا بھی روکنا، پانی بھی روکنا۔ تے جدو بادے سمود چلنی، ایک گرم ہوا سی جڑی صحرا اندر چلدی رہی ہے، تے جڑا سوار ہوندا سی نا گھوڑے دا، اپنا سر لپیٹ کے، چہرہ لپیٹ کے، گھوڑے دی کنڈ اوپر بیٹھ کے نا، تے گھوڑے دا منہ ادھر نو کر چھوڑدا سی جدھروں ہوا آ رہی ہوندی سی، تے گھوڑے دے چہرے تے کوئی چیز نہیں سی ڈالدا، تاکہ مشکلات دا مقابلہ کرنے دی اس دے اندر کوالٹی پیدا ہو جائے، صلاحیت بیدار ہو جائے۔ وہ گھوڑے نو سوم کرواندے رہنا، تے پھر وہ گھوڑا اس قابل ہو جاندا رہا کہ جدو میدان دے جنگ چ اتردا رہا تے پھر اس نو سردی گرمی، او میدان دے اندر بھوک تکلیف پیاس دی شدت دا جڑا سی مقابلہ کرنے دی اللہ پاک طاقت عطا کر دیندا سی۔ یہ جڑی مسلمان کو لو سوم دی عبادت کروائی جا رہی ہے، اس دے اندر بھی حقیقتاً راز یہ ہوئی ہے کہ کدی اسلام دی وسعت واسطے، اسلام دی بلندی واسطے، اسلام دے پرچار واسطے تیرے تے مشکل وقت آ جائے تے تیرے اندر اس دا مقابلہ کرنے دی صلاحیت پیدا ہو چکی ہوئے، صرف اس وجہ دے نال انسان نو اس سوم والے مرحلے چ گزاریا جا رہا۔ حقیقت سوم کی ہے؟ دیکھو نا اسی کہنے ماہ سیام آ گیا، اس سوم چو سیام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں کیتے گئے؟ تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یہ رب کریم نے سارا مرحلہ ایمان والیا کو لو کروایا، بے ایمانہ کو لو نہیں کروایا۔ میں کدی کدی مبارک دن نہ ہونا کہ ایک بندہ روزہ رکھ کے پریشان نہ ہوئے کہ فلانا روزہ نہیں رکھدا، فلانا نہیں رکھدا۔ میں کہا قرآن دے متن نو ذرا سمجھ، قرآن دے اندر رب فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ رب نے صرف ایمان والیاں تے فرض کیتے، اگر تو اس دی فرضیت نو پورا کر رہی ہیں تے تو شکر ادا کر کے مالک نے تینوں ایمان والیاں چ شامل کیتا ہے، تے جڑا نہیں کر رہا تو اس واسطے دعا کر کے مالک ظاہری طور تے کلمہ پڑھیا لیکن یہ تقاضا پورا نہیں کر رہے۔ اقرار باللسانی، زبانی اقرار ہے، وتصدیق بالقلب، دلی تصدیق کس وقت ہوئے گی؟ جس وقت وہ جو کہہ رہا ہوئے گا، شرعیت جو کہہ رہی ہوئے گی، دونوں چیزاں تے عمل کر کے دکھائے۔ ظاہری طور تے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کہندا نہیں یار میں گیس ہو جاندی ہے یا مینوں فلاں مسئلہ ہے اس وجہ نہ روزہ، میں پھر مزدوری کرنی ہوندی ہے، پھر میرے تے روزہ فرض۔ یقین کرو یہ والا مسئلہ رمضان دے اندر جتنی شدت دے نال علماء دے نال پیش آندا نا، احباب آ کے بڑے بڑے لمبے بہانے کردے نے، کہندے جی میں پھر مزدوری کرنی ہے، میرے تے روزہ نہیں نہ فرض۔ میں کہا کہ بلال تو بڑا مزدور دکھا دنیا دے اندر دوسرا مینوں، سلیمان تو بڑا مزدور دکھا، تو تے مزدوری کر کے شام نو آ کے اپنی بیوی، اپنیاں بچیاں، اپنے بچیاں دے سامنے بیٹھ سکنا ہے، نہا دھو کے چارپائی تے بیٹھ کے آواز لگا سکنا کہ یار اے روٹی لے کے آؤ۔ تے ویسے بھی غریب دیاں بچیاں بڑیاں تابعدار ہوندیاں نا، وہ وقت تے لیا کے شابڑا روٹی والا اگے رکھ چھوڑ دیاں نا۔ میں کہا جناب بلال جس وقت اسلام اندر آئے نا، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار کچھ بھی کول نہیں، نہتے آگے، تنے تنہا آگے۔ کیوں آگے؟ کہ رسول کریم دے اعلان حق تے لبیک کہہ کے آگے۔ انہوں نے پھر حق دے نال کھڑا ہونا پسند فرمایا، حق تو برات دا اعلان نہیں کیتا۔
تو یارو ہر لمحہ یہ تصور بناؤ کہ میں روزہ بھی صدق دلی نہ رکھنا ہے، جو زبانی اقرار کر رہے ہیں اس نو عملی جامہ پہنانا ہے، جو میرے دل دے اندر نیت ہے اس نو بھی صحیح لبادہ پہنا کے کھڑا کرنا ہے۔ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، مدثر بن کے آئے تھے، مزمل بن کے آئے تھے۔ یہ دیکھو نا کتنی سونی بات ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نو رب کریم نے لباس آدمی پہنایا ہی تاں کہ میرے تیرے واسطے عملی نمونہ سامنے کھڑا ہو جائے، وگرنہ رسول کریم دی ذات، نبیاں دی ذات معصوم عن الخطا ہے، انہاں دے وچوں تے غلطی دے امکان دی گنجائش بھی نہیں۔ جڑا کسے نبی نو غلط آکھے معاذ اللہ وہ کافر ہو جاندا ہے۔ نبیاں دی ذات معصوم عن الخطا ہے۔ باقی کل کائنات تے جتنے بھی لوگ نے، ولی نے، کتب نے، ابدال نے، صوفیاء، اتقیاء، یہ محفوظ ضرور نے لیکن یہ معصوم نہیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنیٰ چ شریعت سمجھ کے منو ان عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد